کیوں انہوں نے یہ کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آیا. میرے حساب سے ان کو اپنی پارٹی میں رہنا چاہیے تھا. میرے حساب سے ان کو سنی اتحاد کونسل نہیں جوائن کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, تو اب خود وہ کریں, اب ہم کیا کریں ان کو. اب ہم نے تو نہیں کہا کہ جوائن کر لیں جا کے سنی اتحاد کونسل. Speaking for myself, the most fundamental right is the right to vote. And if the Constitution has to be upheld, it is implicit in the Constitution that the elections must be genuine. And the people must have trust and confidence in the integrity of the electoral process. Here, serious questions have been raised, and there is a petition we have been informed pending in this court, raising questions about the process of elections. Now, we cannot just sit in a bubble, and I absolutely concur with Justice Mansoor Ali Shah that it is a very, very serious and fundamental issue. If the Constitution has to be upheld, then it is our duty to also ensure that there was no political engineering, the elections were genuine. If they were not genuine, then I'm afraid the Constitution has also been violated, and we would also be violating our oaths. My Lord, may I say... As per my understanding, as we are sitting here under Article 195(3), we must go with that article. We are hearing an appeal. All other matters are maybe under 184(3) or any other provision of the Constitution. But what needs is by the Council and the Court that go at the provision of the Constitution and hear and appeal and decide that. یہ مخدوم صاحب اس میں یہ 168 پیج پہ یہ ڈیکلیریشن ہے, یہ فارمیٹ ہے جو کہ, اور یہ آن اوتھ ہے. 168 پہ جو اس کے ایک ایک پیراگراف بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایفیڈیوٹ ہے جو کہ سورن کیا گیا بیفور این اوتھ کمشنر. تو اس کے اندر نمبر 1 جو آ رہا ہے, آئی دا above mentioned candidate hereby declare on oath. اس کے بعد جو 3 لائنز ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی ایفیلیشن کو مینشن کیا ہے. پھر اور اس کے وہ تمام کینڈیڈیٹس نے اسی فارمیٹ کو فالو کیا ہوگا. یہ آن اوتھ ہے, اور اس میں آرٹیکل 62, 63 کا بھی ریفرنس ہے کہ اگر وائلیٹ کرتے ہیں, اور اس کا ٹیکسٹ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. جی سر. مخدوم صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیا فرق ہے پاکستان تحریک انصاف میں اور پاکستان تحریک انصاف نظریاتی میں؟ وہ کبھی پاکستان تحریک انصاف ہو جاتی ہے, وہ کبھی پاکستان تحریک انصاف نظریاتی ہو جاتی ہے. اس فرق کو بھی پلیز وضاحت کریے گا. My Lord, may I, with your Lordship's leave, first say something in my defense rather than that of my clients. My Lord, I have been so quiet because I haven't had the opportunity of saying anything, because it is my duty, and I owe it to the court and I owe it to the profession that I must pay attention first to your Lordship's observations and questions before I respond to them. I was trying to find room to put in a word edgeways, but haven't been able to do so. ایک سوال کے جواب کا بھی موقع نہیں ملا آپ کو ابھی. سر اب شاید مل جائے. Sir, I was just, and I come back to that, but may I just point out, my Lord, the ECP has not filed the complete notification showing all the returned candidates and all their party affiliations. What they have filed are 2 nomination forms. My Lord, Mr. Syed Hassan Nazar Rizvi asked the same question in a different form relating to page 168. And if your Lordship will also turn to page 185. تم صاحب صرف ایک چیز اسی میں یہ, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا 168 پیج پہ پاکستان تحریک انصاف کا نام لکھا ہوا ہے جی, مگر ٹکٹ سارے نظریاتی کے ہیں. جی, پیج 184 پہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی, تو یہ خود ایک بڑا نہیں 184 پیج پہ. I think my learned friend argued for a long time. He should now have اصل میں some یہ بات یہ چل رہی ہے نا کہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے, مگر جو ٹکٹ آپ نے بتایا ہے وہ نظریاتی کا ٹکٹ لگا ہوا ہے, انہی کا. وہ بھی withdraw کر. May I say پہلے دن سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کیوں نہیں یہ خود, کیوں انہوں نے یہ کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آیا. میرے حساب سے ان کو اپنی پارٹی میں رہنا چاہیے تھا. میرے حساب سے ان کو سنی اتحاد کونسل نہیں جوائن کرنا چاہیے تھا.
ٹھیک ہے تو اب خود وہ کریں, اب ہم کیا کریں ان کو؟ اب ہم نے تو نہیں کہا کہ جوائن کر لیں جا کے سنی اتحاد کاؤنسل. May I say something? My learned friend I know has respect for no one, but he should have some respect for the process of this court. We listened to him with great patience yesterday Withdrawal ke baad till we were all exhausted. He should listen to us and he will have a right of rebuttal. That is the process of this court. آگے بڑھیں. My lord, page 184. میرے خیال میں جو سوالات آپ سے پوچھے جا رہے ہیں وہ شاید الیکشن کمیشن کو جواب دینے, اسی لیے یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کے پہلے آگے بڑھتے ہیں. Page 184, and then if your lordship turns to page 185. If That was the Mazloom sir, withdrawal. اس میں پرابلم ہو رہا ہے by referring to these documents. I'm having a bit of a problem that we're talking about. میں نے آپ سے پوچھا کہ total number of independent candidates who had filed nomination papers in support of PTI or on their ticket, وہ کتنا نمبر ہے, اور سب نے کیا. ہمارے پاس تو ڈاکیومنٹس نہیں ہیں سب کے کہ سب نے آپٹ آؤٹ کیا نہیں کیا. So اس لیے we can't just take one example and so اس لیے ذرا سے because that is correct, my lordship, but that is not my case before your lordship, and that is not the case before your lordship. The case before your lordship is, as put by the Sunni Ittihad Council, that post-election, within 3 days, a number of MNAs who were independents Fair enough, Mr. Mazloom. joined. That's the point. The premise needs to be moved a little. The pointer has to go back a little. We're looking at the national elections in a country, and we're the apex court. So, My lord. as echoed earlier also, it just, one needs to be satisfied. We can't just, in the middle of the elections, take a starting point and then start examining Article 51. I would imagine that we would look at the election as a whole and see that how the ECP went ahead and declared these people as independents, because once you do that, then the whole thing starts. You declare them as independent, and then we start getting into Article 51 and the SIC debate and all that. So because it's a national election, because more so, it is because millions of people have voted who are not before us. Don't you think the apex court ought to protect their interest? So saying that, not for any political party, but for the electorate, to understand how did ECP just declare them as independent? Don't you think it's a question that needs to be asked in the scheme of this elections? My lord, they are before your lordship at the moment, not contesting that how they were declared as independents. Okay.